لاہور میں، گوجرانوالا میں، گجرات میں، چکوال میں اور گوٹکی میں ڈرون حملوں کی تو میں نے آپ کو بتایا تھا. اچھا، اس کے بعد کی صورتحال یہ ہے کہ مختلف ڈرونز آئے ہیں، پاکستان کے مختلف شہروں میں آئے ہیں اور متعدد جگہوں پہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کو گرایا گیا، ان کو انٹرسیپٹ کیا گیا. اور یہ ہے کہ مجھے تو اپنے طور پہ آپ سمجھیں کہ لوگوں کے فونز پہ فونز آ رہے ہیں، کوئی میسج کر رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی بتا رہا ہے یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، تو ایک سرٹن پینک کی کنڈیشن ہے. تو میں نے پھر پوری انفارمیشن بھی لی ہے اور میں آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوں میں بڑے آرام سے الحمدللہ میں ہوں. آپ دیکھیں میں چائے پی رہا ہوں، یہ میرے سگارز پڑے، سگارز بھی میری زندگی کا حصہ ہیں، یہ چائے بھی میری زندگی کا حصہ ہے. اور میں گھر پہ نہیں ہوں، میں اسٹوڈیو آیا ہوں، 12 کلومیٹر ٹریول کر کے میں یہاں پہ آیا ہوں لاہور شہر کے اندر. تو اس کا مطلب ہے کہ تھنگس آر پریٹی نارمل. اب اس میں واٹ از ہیپننگ وہ ضروری ہے آپ لوگوں کو بتانا، کیونکہ لوگوں نے بڑے سوال پوچھے اس میں. کہتے ہیں کہ جی یہ ڈرونز آ گئے، دیو کم ڈیپ انٹو پاکستان ٹیریٹری، وہ چکوال تک پہنچ گئے اور وہ وہاں تک ہو گیا. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے انٹرسیپٹ کیوں نہیں کیا، ہمارا ایئر ڈیفنس کیوں سو رہا ہے اس کے اوپر. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کتنا ڈیمیج ہو گیا کہ ہم سے چھپایا جا رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا. ایک تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. دوسری جو سائیڈ افیکٹ اس کا ہو رہا ہے، بار بار لوگ ایک سوال کریں ہماری فوج کیوں نہیں جواب دے رہی ہے، ہماری فوج کیوں چپ بیٹھی ہے، اور ہماری فوج کیا کر رہی ہے اس میں، ہم کیا اسی طرح دیکھتے رہیں گے کہ انڈیا ہم پہ وار کرتا ہے. اور تیسری چیز جو ہے یہ ڈرونز کروا کون رہا ہے. تو میں آپ کو بڑی کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے اوپر جو حملہ ہے یہ اسرائیل کا حملہ ہے. بھارت کے اندر بیٹھ کے یہ پاکستان کے اوپر اسرائیل حملہ کر رہا ہے. جتنے بھی ڈرونز پاکستان میں آئے ہیں وہ اسرائیلی میک کے ڈرونز ہیں، اور آپ ان کو گوگل بھی کر سکتے ہیں. ہیرون ہے ایک اور، میں آپ کو نام بھی دے دوں گا اس چینل کے اوپر، ان کی تصویریں آپ کو دکھا دوں گا. آپ گوگل کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا مینوفیکچر وہ کرتے. اور آپ کو یاد ہے کہ کچھ دن پہلے ہم نے خبر دی تھی کہ 15 اسرائیلی جو ہیں وہ بھارت آئے ہیں اور ان کو بیس پہ لے کے جایا جا رہا ہے. تو وہ اسرائیلی وہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ وہ یہی ایک تو سائبر ایکسپرٹس تھے اور دوسرا جو نا ڈرونز چلانے ہیں. کیونکہ جو پائلٹنگ سکلز انڈینس کی ہے وہ سب کو پتہ ہے، وہ رافیل کے اندر ہی سمجھ آ گئی تھی. وہ ڈرون بھی ایسے ہی اڑاتے ہیں جیسے رافیل اڑا رہے تھے. جہاں تک بات ہے انٹرسیپٹ ہونے کی، تو ڈرون جو ہے نا، یہ جو چھوٹے ڈرون ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں یہ میرا ہاتھ ہے نا، اس ہاتھ جتنے ہوتے ہیں رفلی، یہ نہیں ڈیٹیکٹ ہو سکتے. دنیا کا سب سے بڑا سسٹم جو ہے نا وہ اسرائیل میں لگا ہوا ہے، آئرن ڈوم. اور اسرائیل کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنے ڈرونز گئے ایران کے یوتیوں کے، اور انہوں نے جا کے پینیٹریٹ بھی کیا، انہوں نے جا کے ہٹ بھی کیا. وہ آئرن ڈوم جو تھا وہ بھی نہیں اس کو روک سکتا. اس کی ایک وجہ جو یہ میزائل ہوتا ہے، آپ سمجھے وہ 30 ملین 40 ملین ڈالر کا ایک میزائل ہے، اور یہ ڈرون جو ہے یہ 8 لاکھ کا یا کوئی 1 ملین ڈالر کا ڈرون ہے. تو آپ یعنی اتنی مہنگی چیزوں سے آپ جا کے، ہو سکتا ہے کوئی ڈرون مہنگا بھی ہو تھوڑا بہت، لیکن وہ اس کی قیمت کا نہیں ہے. تو آپ اس سے مکھی کو نہیں ماریں گے ایک فائر کر کے، رائفل کا فائر کر کے. آپ کی ایک لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی. اچھا، اس میں 70% جو ڈرونز آ رہے ہیں یہ سرویلنس کے ہیں، تو ان سے پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سرویلنس کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ دیکھ رہے ہیں. جو 30% ہے جو ہیرون ڈرون ہے اسرائیلی، وہ بیسیکلی ٹارگٹ کرتا ہے ایئر ڈیفنس سسٹمز کو یا ریڈار سسٹم کو، ان کو آ کے ٹارگٹ کرتا ہے. کہیں پہ اس کو بلمپس ملتے ہیں تو وہ اس کے اوپر آتا ہے. اچھا، آپ جو کر سکتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں کہ اینٹی ایئر کرافٹ گنز جو ہیں آپ کی، یا ایئر ڈیفنس جو ہے اس طرح سے وہ اس کو ٹارگٹ کرتا ہے اور اس کے اوپر فائرنگ کرتا ہے. اب وہ جو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر گولے برسا رہے ہیں یا اس کو فائر مار رہے ہیں، وہ بلاسٹ ہے یا وہ ساؤنڈز ہیں جو آپ کو فائرنگ کی ہر جگہ آواز آ رہی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ فائرنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ کوئی فوج آ گئی ہے تو یہ ہو گیا. نہیں، خدا نہ خواستہ ایسی بات نہیں. آپ پر ڈرونز آئے ہیں اور آپ اس کو کر رہے ہیں. مجھے ابھی کسی نے پوچھا، اس نے کہا کہ یار یہ کیوں اتنی ساؤنڈ کیوں ہے؟ میں نے کہا جنگ ہو رہی ہے، جنگ کا ایک اپنا ساؤنڈ افیکٹ ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا بیک گراؤنڈ میوزک ہوتا ہے. وہ سائلنٹ مووی تو نہیں ہے نا، چارلی چیپلن کی فلم تو نہیں ہے کہ بغیر آواز کے وہ فلم چلتی رہے. ہم سارے کہہ رہے تھے. اسرائیل اس میں کیوں آ گیا بیچ میں؟ اسرائیل اس جنگ کو لمبا کروانا چاہتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر یہ 5 دن 10 دن 15 دن اگر یہ اور آپ کا ایشو چلتا ہے انڈیا سے، جو کہ اب لگ رہا ہے کہ چلے گا، یہ یہاں پہ ختم ہونے والا نہیں ہے، تو مینٹلی تیار ہو جائے. تو لگتا ہے کہ اسرائیل جو ہے اس نے ایک یعنی حملے سے، ہندوستان کے حملے سے پوری دنیا کی نظریں جو غزہ کے اوپر سے ہیں وہ ہٹا دی ہیں. پوری دنیا کی نظریں جو ہیں ہندوستان اور پاکستان پہ، دونوں نیوکلیئر کنٹریز ہیں اور دونوں میں سے کوئی بھی ڈیسپریٹ ہو سکتا ہے اور ایک دوسرے پہ فائر مار سکتا ہے. تو انہوں نے بڑی افیکٹولی، آپ یہ دیکھیں کہ غزہ کے اوپر اس وقت جو حال ہے، صورت حال ہے، وہ المان الحفیظ، لیکن اب دنیا میں کوئی اس کی بات نہیں کر رہا، دنیا میں کوئی اس کی طرف نہیں دیکھ رہا. تو ایک تو یہ آبجیکٹو ہو گیا. دوسرا تو میں کل آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو ڈیفنس ویپنز وغیرہ کا تھا. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ آپ کا اور انڈیا کا ڈسٹنس نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ایران سے کوئی اسرائیل جا رہا ہے. اگر ایران سے کوئی اسرائیل جاتا ہے ڈرون، تو وہ کم از کم 25 30 40 ہزار فٹ کے اوپر فلائی کر کے جائے گا اور وہ آئے گا ریڈار کی نظر میں. لیکن اگر ڈرون آپ کے اکراس دا بارڈر فلائی ہو رہا ہے 200 فٹ ادھر سے، اور وہ 300 فٹ یا 400 فٹ کی یعنی ہائٹ پہ آ رہا ہے، تو کون سا دنیا کا ریڈار ہے جس نے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے یا جس نے اس کو پکڑنا ہے؟ اب یہ آپ کو میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ہندوستان اس وقت آپ کو چکمہ دے رہا ہے، اور وہ چکمہ 2 صورت میں دے رہا ہے. ایک تو وہ یہ کر رہا ہے
کہ جناب اس کی جتنی سبکی ہوئی ہے اور پوری دنیا میں اس کے خلاف جو ہے کارٹونز بننا شروع ہو گئے. بلکہ میں نے ایک باہر کے اخبار میں کارٹون دیکھا, وہ کارٹون بڑا سمپل تھا. وہ یہ تھا کہ رافیل بنانے والی ڈسالٹ کمپنی کا ایم ڈی جو ہے وہ ہندوستان گیا ہے اور ڈیفنس منسٹر کے باہر, دفتر کے باہر وہ کھڑا ہے اور دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے اور ہاتھ میں اس کی جوتی ہے کہ اس نے جوتی سے اس کو مارنا پکڑ کے, تو ایک کام کرایا ساڈا, ایک تو حال کرایا ساڈے رافیل دا. پوری دنیا اسی ذلیل ہو کے رہ گئے کہ رافیل ہے کہ فرینچ ٹوسٹ ہے کہ کیا ہے. تو ہندوستان کی بڑی سبکی ہوئی ہے. تو اب وہ کیا کر رہے ہیں, ایک تو انہوں نے اپنے میڈیا کو کہا, کل بھی آپ دیکھیں ان کے فارن منسٹر نے ایک پریس کانفرنس کی, اس میں اس نے بالکل ذکر نہیں کیا ہمارے کتنے جہاز گرے کتنے نہیں گرے. اب کیونکہ سی این این ہو, آر ٹی ہو, بی بی سی ہو, رائٹرز ہو, یہ سارے اے ایف پی, ان ساروں نے رپورٹ کر دیا کہ پاکستان نے اتنے جہاز گرائے اور کئیوں کا انہوں نے ایویڈنس بھی دے دیا. تو آج یا کل ایکسپیکٹڈ ہے کہ فارن منسٹر ان کا دوبارہ کرے گا پریس کانفرنس اور وہ کہے گا کہ جی انہوں نے 3 مارے ہیں, ہمارے 6 نہیں مارے, ہم 3 مارے اور 1 ڈرون مارا ہے, اس طرح سے, یعنی اپنی سبکی کم کرنے کے لیے وہ یہ کریں گے. تو ان کی پبلک ان کے اوپر بہت بول رہی ہے. تب دیکھیں آپ امیجز دیکھیں جو یہاں سے جا رہے ہیں کہ لاہور, کراچی, پنڈی, چکوال, منڈی باؤدین, گوٹکی, ہر جگہ پہ جی بھارت کے ڈرون آ گئے اور فائرنگ ہو گئی اور لوگ پینک میں ہیں اور لوگ باتیں کر رہے ہیں. ہمارا ٹی وی چینل اسی طرح اس کو رپورٹ کر رہے ہیں اور وہی امیجز لے جا کے اپنے ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو پاکستان کے اندر ترتلی مچا دی, ان کو تو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں, وہ ہم سے معافیا مانگ رہے ہیں, ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ کل صبح بھی میں نے آپ کو جو امیجز دکھائے کہ ایل او سی کے اوپر 4 چیک پوسٹ کے اوپر بھارتیوں نے سفید وہ لگایا, فلیگ لگایا کہ پلیز فائرنگ روک دو, ہم نے اپنی لاشیں اٹھانی ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ فائرنگ روکی گئی, انہوں نے لاشیں اٹھائیں اور اپنے زخمیوں کو اٹھایا اور پھر ان کو لے کے گئے اور رات کو انہوں نے پھر یہ کام شروع کر دیا. تو یہ جو بنیا ہے, یہ بنیا تو بغل میں چھری منہ میں رام رام, یہ ایسی تو نہیں, یہ مثالیں بنی ہوئی اور یہ پرانی بنی ہوئی ہیں. اب یہ جو ڈرونز کے متعلق آپ کو ایک بات ہوں کہ ہندوستان کے پاس ہزاروں ڈرونز ہیں اور پاکستان کے پاس بھی ہزاروں میں ڈرونز ہیں, اور جو ڈرون آپ سمجھیں ان کے پاس ہے وہی ہمارے پاس بھی ہے. یا شاید کوئی ہمارا بہتر ہو, شاید ان کا کوئی بہتر ہو, لیکن آپ کے پاس ہے وہ ایبلٹی. اور جب ہمارے ڈرون جائیں گے تو ہم ایسے جب بامبے کے اوپر ہم یہ کر سکتے ہیں جیسے بسنت کے دنوں میں گڈیاں اڑتی ہیں نا, اس طرح ہم ڈرونز وہاں پہ اڑا سکتے ہیں. لیکن ہندوستان چاہ رہا ہے ہمیں پرووک کرنا, کیونکہ ابھی تک پورا انٹرنیشنل میڈیا اور پورا اسپیکٹرم جو ہے انٹرنیشنل, وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہندوستان نے غلطی کر دی اور اس نے پاکستان کے اندر حملہ بھی کر دیا اور اس نے پاکستان کے علاقوں پہ میزائل بھی داغ دیے اور سویلین کیجولٹیز ہوئی ہیں, ملٹری انسٹالیشنز پہ نہیں کیا. تو ہندوستان کو اب جو ہے ڈپلومیٹک سبکی اٹھانی پڑ رہی ہے. تو وہ یہ ساری چیزیں کر رہا ہے کہ کسی طرح پاکستان جو ہے وہ آئے, اس پہ ریئیکٹ کرے اور اپنے جہاز اڑا کے لائے اندر اور ہم اس کو گرا لیں ایک آدھا بھی, خدا نہ خواستہ کسی طرح. تو پھر ہم دنیا کو دکھائیں کہ دیکھو ہم نے یہ کر دیا, اگریسر تو یہ لوگ ہیں, ہمیشہ یہی کرتے ہیں. سو ایک بات آپ کو میں بڑی کلیئر بتا دوں, اب اتنی دیر میں وہ چاہتے ہیں کہ آپ اور ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اپنے فوج کی, اپنے افواج پاکستان کی, ہم ان کو ہم ایسے ایسے سوال کریں جو چپتے ہوں سوال ہوں, جن سے تکلیف ہوتی ہے, جن سے آپ کے ڈسٹنسز بڑھتے ہیں, جن سے آپ کے اختلافات بڑھتے ہیں. تو وہ نہیں ہونا چاہیے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ جس طرح کی رپورٹنگ ہم واٹس ایپ پہ کر رہے ہیں وہ رپورٹنگ بھی غلط ہے. تو پاکستان نے جواب تو دینا اور بہت جلد دینا ہے. میں آپ کو گارنٹی کر کے ایک بات آج کہہ رہا ہوں, اور میں بڑا بول نہیں بول رہا, میں کیونکہ فوجی فیملی سے ہوں اور مجھے فوج کی پریپریشنز کا پتہ ہے, مجھے ایئر فورس کا پتہ ہے, میں خود پائلٹ ہوں, اور مجھے نیوی کی ایبلٹیز کا بھی بھرپور علم ہے. آپ لوگ جو ہندوستان کے میڈیا کے ساتھ آپ ان کی باتیں سن کے سوچتے ہیں وہ اس طرح کی بات نہیں ہے. بھول جائیں چائنا کو, بھول جائیں کسی اور ملک کو, یہ ملک ہمارے دوست ہیں, بڑی اچھی بات ہے, ہم ان کے مرہون منت ہیں, لیکن الحمدللہ یہ جنگ پاکستان اپنے اون پہ, اپنے کندھوں پہ, اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کے ہندوستان کو چنے چبوا سکتا ہے. اب ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں. دیکھیں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے اس چیز میں, کیونکہ جب وار ٹیکٹکس میں آپ جلد بازی کرتے ہیں تو آپ بہت جلدی ایکسپوز ہوتے ہیں. ابھی مجھے ناصر بیگ صاحب بتا رہے تھے, کل ناصر بیگ یہی وی لاک سینٹرل جو کرتے ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ نارملی جب آپ ڈرونز ایئر ڈیفنس کو آ کے ہٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے کوئی ایئر اسٹرائک وغیرہ پلان کی ہوتی ہے. تو ملٹری ٹیکٹکس کا مجھے بھی نہیں پتا اور شاید آپ کو بھی نہیں پتا, تو یہ ملٹری کے لوگوں کے پاس ہی رہنے دیں. ایئر ٹیکٹکس کا نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے, ان کو بھی ان کے پاس رہنے دیں. یہ مت سوچیں کہ آپ ہمارے پاکستانیوں کے 31 پاکستانیوں کا خون چلا گیا, جن میں معصوم بچے شامل ہیں, 12 سال سے کم عمر 6 بچے شامل ہیں, اور یہ ہے کہ افواج پاکستان جو ہے اس خون کا بدلہ نہ لے. الحمدللہ ایسا موقع نہیں آئے گا. لیکن ہونا کیا ہے, ہم نے اس طرح سے اٹیک نہیں کرنا جس طرح ہندوستان نے کیا. ہندوستان نے کیا وکٹوریا ہاسپٹل بہاولپور کے اوپر, ہندوستان نے کیا مسجد سبحان کے اوپر, ہندوستان نے ایک اور مسجد کے اوپر کیا, انہوں نے ایل او سی کے اوپر جو کیا انہوں نے معصوم نہتے کشمیریوں کے اوپر انہوں نے کیا. ہم نے نہ کسی مندر کو ہٹ کرنا ہے, نہ ہم نے کسی چرچ کو ہٹ کرنا ہے, نہ ہم نے کسی عبادت گاہ کو ہٹ کرنا ہے. یہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, اور ہر ایک کی عبادت گاہ جو ہے ہم کسی کی عبادت گاہ کو ہٹ نہیں کر سکتے مسلمان جو ہے. نہ ہم نے سویلینز کو ہٹ کرنا ہے,
نہ ہم نے ان کو ٹارگٹ کرنا ہے، ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے ہندوستانی سینا کو، ہندوستانی فوج کو. اور یہی جو ہے ان کو اس وقت گلے میں آئی ہوئی ہے پھٹ کے. وہ کیوں آئی ہوئی ہے کہ ان کو ابھی تک یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ پاکستان کون کون سے ٹارگٹس پہ کیا کیا ہٹ کر رہا ہے. میں آپ کو کچھ ٹارگٹ بتا دیتا ہوں. وہ ہمارے دوست ہیں بابر سید صاحب، ان کی خواہش ہے کہ امبانی کا گھر اڑایا جائے. میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ یہ کوئی ٹوک والی خواہش نہیں ہے، لیکن ہر ایک کی خواہش پہ تو نہیں چل سکتے. میری خواہش ہے کہ اس کی ریفائنری اڑائی جائے، وہ بھی ٹوک والی نہیں. اب ہر ایک کو تو نہیں پتا کہ ہم نے کہاں جانا ہے. لیکن پاکستان جب ٹارگٹ چوز کرے گا تو پاکستان کے ٹارگٹ چوز کرنے کے دو طریقے ہوں گے. ایک تو ہم نے وہ ٹارگٹ چوز کرنا ہے جس سے ان کو ہٹ ہو، ان کو تکلیف ہو، ان کو نقصان ہو. اور دوسرا لیکن وہ ایسکلیشن نہ کروائے.